السلام علیکم ناظرین، پروگرام کیا ہم تیار ہیں کی ہوسٹ آپ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے اور موضوع ہے ہمارا تجاوزات۔ پروگرام یہ دوسرا حصہ ہے، اس کا پہلا حصہ آپ کل ملاحظہ کر چکے ہیں۔ ناظرین، 2008 سے 2017 تک کراچی میں غیر قانونی عمارتوں کی تعمیر کا ایک لامتناہی جو سلسلہ تھا وہ عروج پر رہا اور حد نگاہ سیمنٹ کی عمارتیں جو تھیں وہ بنائی گئیں اور ایک کنکریٹ کا جنگل کا منظر پیش کرتا ہے کراچی اگر اس کو اوپر سے دیکھا جائے، اس کا ایریل شاٹ اگر لیا جائے۔ ہماری جو ٹیم ہے اس نے ایک رپورٹ مرتب کی ہے، پہلے وہ دیکھتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب کراچی روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا۔ بڑی بڑی صاف ستھری سڑکیں کراچی کی پہچان تھیں، لیکن آج دھول مٹی، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر اور تجاوزات نے اس شہر کے حسن کو گہنا دیا ہے۔ پارکس اور رفاہی پلاٹس پر غیر قانونی تعمیرات ہیں۔ شاہراہیں پتھاروں کی نظر ہو چکی ہیں۔ ایمپریس مارکیٹ، رینبو سینٹر، نارتھ کراچی اور لیاقت آباد کنکریٹ کے جنگل کا منظر پیش کر رہا ہے۔ پہلے شہروں کی تعمیراتی منصوبہ بندی کی جاتی تھی، پھر باقاعدہ شہر بسائے جاتے تھے، لیکن آج کل منصوبہ بندی کے بغیر شہر اپنی حدود بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ چند دہائیوں پہلے مزار قائد کراچی کے قلب میں واقع تھا، اب سیوک سینٹر بھی سرکاری مرکز شہر نہیں رہا۔ تجاوزات میں سڑکوں کے پتھاروں سے لے کر 7 منزلہ عمارتیں بھی شامل ہیں۔ 2008 سے 2017 تک کراچی میں غیر قانونی عمارتوں کی تعمیر کا سلسلہ انتہائی عروج پر رہا۔ حد نگاہ سیمنٹ کی عمارتوں کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے۔ ناظرین، رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی اور رپورٹ میں بتایا یہی گیا کہ کراچی میں جو سیمنٹ کی عمارتیں اتنی تیزی سے بڑھی ہیں اور جو 2008 سے 2017 تک کا یہ ایک ٹائم ڈیوریشن تھا جب یہ شہر بہت تیزی سے پھیلا اور کنکریٹ کا جنگل کا منظر پیش کرنے لگا۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں مہمان موجود ہیں، محمد ریحان ہاشمی صاحب چیئرمین ڈی ایم سی سینٹرل اور بشیر صدیقی صاحب سینئر ڈائریکٹر کے ایم سی موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں کی آمد کے لیے۔ محمد ریحان ہاشمی صاحب، آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، کتنا آپ اتفاق کریں گے، کتنا یہاں پر آپ کو اس میں سچائی نظر آئی ہے؟ آپ نے شاید رپورٹ تو کم دکھائی، لیکن اس سے زیادہ ہی ہے سچائی کہ ماضی میں اور خاص طور پہ جب بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے تھے اس درمیان میں بے ہنگم انداز میں، ان مینجڈ انداز میں اس شہر کے ساتھ جو ظلم ہوا، وداؤٹ کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ یوٹیلیٹی سروسز کہاں سے پوری ہوں گی، جو کثیر المنزلہ عمارتیں جو چلیں وقت کی ضرورت ہوتی ہے، اربنائزیشن ہو رہی ہے، ریپڈ اربنائزیشن ہو رہی ہے دنیا بھر میں، آبادی بڑھ رہی ہے شہر کی، اس میں ورٹیکل ایکسپینشن کی بھی ضرورت ہے، ہائی رائز بلڈنگ کی بھی ضرورت تھی، لیکن اس کے ساتھ جو پلاننگ ہوتی ہے، جو اس کا انفراسٹرکچر ہے وہ بھی تو ہونا چاہیے نا۔ بالکل بنیادی جو یوٹیلیٹی سروسز ہیں اس یوٹیلیٹی سروسز میں چاہے وہ بجلی کی فراہمی ہو، سیوریج کے نظام کا چینج ہونا ہو، جب آج سے 20 سال پہلے اگر کسی 1000 گز کے گھر کے اوپر جو کمرشل نہیں ہوا تھا اس وقت، 20 سال پہلے اس وقت رہتے ہوں گے 7-8 افراد، آج اسی جگہ پر آپ وہاں پر 500 افراد رہ رہے ہیں، لیٹ سے 500 افراد رہ رہے ہیں، تو وہ جو 20 سال پہلے کا انفراسٹرکچر تھا وہ تو متحمل نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو متعلقہ ادارہ تھا اس نے پرمیشن کیسے دی، اس نے وداؤٹ کوآرڈینیشن آف کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ دی، اور کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ نے اگر این او سی جاری کر دی تو کیوں دے دی، کس کی ایما پہ دی؟ اس شہر کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور ظلم جاری ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ نے لیاقت آباد کا دیکھا ہے، لیاقت آباد میں 4 منزلہ عمارتیں بن گئی ہیں، ایک حادثہ ہوا جس میں درجنوں لوگ ہلاک ہو گئے۔ اس طرح کے بے شمار حادثات جو ہے وہ خدا نخواستہ مجھے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ ماضی میں جو کچھ بھی ہوتا رہا اس کی تصحیح کا وقت ہے، ڈیمیج کنٹرول کا وقت ہے، اور ڈیمیج کنٹرول اسی صورت میں ہوگا کہ جب آپ بلڈنگ کنٹرول کو سے پوچھیں کہ اور پن پوائنٹ کر کے مائکرو لیول پہ چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے پوچھیں کہ اس کی پرمیشن کس طرح دی گئی،
کس نے ایلوکیٹ کروائی, کس کی ایما پہ دی گئی, ٹھیک ہے. کراچی واٹر اینڈ سیوریج نے اس کی پرمیشن کیسے دی, وہاں پر پانی نہیں آ رہا تو کیوں نہیں آ رہا, کیونکہ اب وہاں پر لوگوں نے انویسٹمنٹ کر دی ہے. لوگ جو عام آدمی تھا اپنی جمع پونجی جمع کر کے, ان لوگوں نے, ان بیچاروں کا کیا قصور, بہت سارے سوشل ایشوز ایمرج ہو کر آ سکتے ہیں اس سے. بالکل ایسا ہی ہے. بشیر صدیقی صاحب, ہم ایک جگہ آپریشن جہاں پر ہو رہا تھا, 7 منزلہ عمارت تھی اور آرڈرز آئے تھے کہ جی اسے آپ نے ڈیمولش کرنا ہے, تو وہاں ہم جب پہنچے تو وہ بڑی خوبصورت عمارت بنائی گئی تھی, اور اس کو وہ جب توڑ رہے تھے تو دلی طور پر افسوس بھی ہو رہا تھا. تو لیکن وہاں پر ایک چیز جو میں نے دیکھی وہ یہ تھی کہ آپریشن ہو رہا ہے 2 سے 2:30 بجے تک کا, 2-2.5 گھنٹے کا آپریشن تھا. وہ توڑنے کے بعد وہاں سے چلے جائیں گے, لیکن اس کے بعد وہ اگر پھر دوبارہ سے تعمیر شروع ہو جاتی ہے تو پھر وہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے. تو یہ کیا طریقہ کار ہے, یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے, یہ جو ہائی رائز بلڈنگس ہے اور یہ جتنے بھی فرسٹ گراؤنڈ فلور, سیکنڈ فلور, تھرڈ فلورس پہ جب یہ آ جاتے ہیں, یہ اب یہ سندھ گورنمنٹ کا ادارہ ہے جسے ہم سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کہتے ہیں, جو اس بات کی پرمیشن دیتا ہے کہ اس کو کتنی فلور ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. ویسے قانوناً طور پہ کراچی شہر میں گراؤنڈ +1 کی اکثریت جگہوں پر ہے, لیکن یہ جو اتنی بڑی بڑی عمارتیں انلیگل تعمیرات ہوگی, ان کو روکنے کا, ان کو ڈیمولش کرنے کا جتنے بھی اختیارات ہیں وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے پاس ہے. اس سے پہلے یہ سارے اختیارات ہمارے پاس تھے, مطلب کے ایم سی کے پاس تھے, اور اس کو کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا نام دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ جو عمارتیں ہیں کراچی شہر کے اندر, بشیر صاحب یہ تو پہلے سے ہی تعمیرات شروع ہوئی ہوئی ہے نا, تو اس وقت آپ لوگ یا آپ کا ادارہ کہاں ہوتا ہے جب تعمیرات ہو رہی ہوتی ہیں؟ مطلب کورٹ آرڈر کرے گا تو پھر آپ ڈیمولش کریں گے, مطلب آپ کا کوئی اپنا نظام نہیں ہے آپ کے ادارے کا؟ نہیں, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. میں نے آپ سے عرض کی نا کہ یہ ایک الگ ادارہ ہے, اس سے اینٹی انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں, یہ میں اس وقت کی بات کر رہی ہوں جب دیکھیں نا 2008 سے لے کے 2017 تک تو تھی نا یہ پاسبلٹی, تو اس وقت کیا کام کیا؟ پھر میں دوبارہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کام اینٹی انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ کا نہیں ہے, لیکن آپ جس طرح کہہ رہی ہیں کہ یہ جو ہائی رائز بلڈنگ کی باقاعدہ پرمیشنز موجود ہیں جن کو پرمیشنیں دی گئی ہیں, نہ کہ, اور بہت ساری ایسی عمارتیں بھی ہیں جن کو 8 مالہ 10 منزل 12 منزل کی پرمیشن ہے, اور ان کو سندھ گورنمنٹ بلڈنگ اتھارٹی نے دی ہوئی ہے. تو وہ عمارتیں, اچھا ایک سیکنڈ, جس طرح ادارے گورنمنٹ کے ادارے اگر آپ دیکھ لیں, کیا آپ کراچی شہر میں جائیں تو آپ کو پی ایم ٹی لگیوز ملیں گی, جو میں بعض دفعہ مین روڈ کے اوپر پی ایم ٹیز آ جاتی ہیں, بعض جگہ ٹیلی فون کے جو بوتھ اتنے بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں وہ مین روڈ پہ آپ کو لگیں گے, جو فٹ پاتھ سے بھی باہر ہوتے ہیں 2 فٹ 4 فٹ. اسی کا فائدہ اٹھاتے ہیں, اس پی ایم ٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھی لوگ اس پی ایم ٹی کے ساتھ ساتھ اپنے جو ہے وہ فٹ پاتھوں کو اور وہاں پر تجاوزات کام کر دیتے ہیں. تو یہ وہی ایک کوارڈینیشن نہیں ہے ان اداروں میں, یہ کس بغیر وداؤٹ پرمیشن ہم سے, مطلب کراچی میٹروپول کارپوریشن سے وداؤٹ پرمیشن جہاں چاہیں پی ایم ٹی کھڑی کرتے ہیں, جہاں چاہیں اپنے ٹیلی فون کے بوتھ لگا لیں. تو یہ تو تمام پرابلمس ہیں کہ ایک فرد کے پاس یا ایک میئر کراچی کے پاس اگر یہ سارے اختیارات ہوں, سب اس کے انڈر میں ہوں گے, تو یہ کام نہیں ہوں گے. جی بالکل, یہی بات آپ نے پہلے بھی کہی تھی, اور یقیناً اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. ناظرین, وقت ہو گیا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے ناظرین, اور گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. بات ہم کر رہے ہیں آج تجاوزات پہ, اور جو پتھارے لگائے جاتے ہیں یا جو انلیگل بلڈنگز, ہائی رائز بلڈنگز بنا لی جاتی ہیں, ان پر ہم بات کر رہے ہیں. میرے ساتھ بشیر صدیقی صاحب ہیں, سینئر ڈائریکٹر کے ایم سی, اور محمد ریحان ہاشمی صاحب بھی موجود ہیں, چیئرمین ڈی ایم سی سینٹرل ہیں. ریحان ہاشمی صاحب, مجھے یہ بتائیے گا, آپ نے اس سے پہلے جب بات کی تجاوزات کی, تو ایک تو ہوتی ہے کہ جو عارضی تجاوزات ہوتی, پتھارے وغیرہ اٹھا لیے, ایک ہوتے ہیں جو مستقل بنیادوں پر جیسے ہائی رائز بلڈنگ بنا لی گئی, جو زمینیں ہیں سرکاری یا نجی ملکیت کی جو زمینیں, ان پر قبضہ کر لیا گیا. تو ان سب کے بارے میں بھی اب یہی آرڈرز ہیں اور یہی اسی طریقہ کار کے تھرو ان کو ریلیف کروایا جائے گا؟ دیکھیں, جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کراچی کا زیادہ تر حصہ چاہے وہ لیگلائز کر کے غیر قانونی طور پر اس کو قانونی شکل دے کر اس کے اوپر عمارتیں تعمیر کی گئی ہوں, یا قبضہ کر کے بنایا گیا ہو, لیگل ہے نا,
وہ تو انکروچمنٹ کہلائے گا، اس کو آپ کوئی سی بھی کٹنگ کا نام دے دیں. ٹھیک ہے. اسی طرح کراچی کے مضافات جو ریموٹ ایریاز ہیں اس میں کراچی کے علاقوں پہ جو قبضہ کیا گیا، وہاں پر آبادی کی گئی. کے ڈی اے کے معاملات آپ کے سامنے ہیں، پوری قوم کے سامنے ہیں کہ سرکاری اراضی کو کس طرح سے اس طرح ایل ڈی اے کا معاملہ ہے، ایل ڈی اے کا معاملہ ہے، ریلویز کی زمین ہے، ریلوے پوسٹ آفس کی سب زمین سے ہے. سرکولر ریلوے کیوں نہیں چل پا رہا آپ کا؟ کراچی کو ابھی سرکولر ریلوے کی ضرورت تھی. اس کی وجہ یہ ہے، بنیادی وجہ میں، کہ اس پہ قبضہ ہے. وہ بھی تو سرکاری اراضی ہے، نیشنل ایک ایسٹ ہے وہ ہمارا ریلوے. اس نیشنل ایسٹ کو ہم پراپر یوٹیلائز اس لیے نہیں کر سک رہے کہ وہاں پر مافیا یا تجاوزات والوں کا قبضہ ہے. وہ ریزیڈنس کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں یا کسی بھی پرپس کے لیے استعمال کر رہے ہیں. وہ نیشنل ایسٹ ہمارا ان یوٹیلائز رہ رہا ہے. اسی طرح بہت سارے ایسے علاقے ہیں کراچی کے اندر کہ جہاں پر گریجولی اس کو آباد کیا گیا، پھر قبضہ ہوا، پھر وہاں پر جو جہاں پر بلاکس وغیرہ اور سیمنٹس وغیرہ بنتے ہیں وہ بننا شروع ہوا. اس کے بعد باقاعدہ منظم انداز میں کر دیا گیا. کہیں پر پارکوں میں آپ نے دیکھا 20 سال کے عرصے میں قبضہ کیا گیا، کہیں پر پولیٹیکل شیلٹر تھے، کہیں پر مافیا کا شیلٹر تھا. ٹھیک ہے، رفاہی پلاٹس تھے، پارکس تھے، ٹھیک ہے، وہاں پر قبضہ کیا یہ گیا. تمام چیزیں ہو گئی. ٹھیک. اچھا، اب اس کی پالیسی تو یونیفارم ہونی چاہیے، مگر ساتھ میں جس طرح میرے خدشات ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو بیوقوف بنا کر، جھانسا دے کر ان سے انویسٹمنٹ کرائی گئی، ان کی جمع پونجی کو استعمال کر دیا گیا، تو وہ بیچارے وہ کدھر جائیں گے؟ ان کے حوالے سے بھی میرا خیال ہے ریکنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کو کیا ریپلیسمنٹ دی جائے گی. اسی طرح گجر نالہ ہو یا دیگر نالے ہوں جو کراچی کے برساتی نالے تھے، ان کے اطراف میں آبادی کا بن جانا اور اتنی بڑی آبادی کہ ان کو شفٹ کرنا بھی ایک مصیبت ہو، عذاب ہو. لیاری کے حوالے سے کیا گیا، ان کی ریپلیسمنٹ کی گئی، مگر آج آپ جا کے دیکھیں تو وہاں پر دوبارہ سے آباد کاری ہو رہی ہے. اور کیوں یہی میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جب یہ آباد کاری دوبارہ کیسے شروع ہو جاتی، تب اس پر چیک کیوں نہیں رکھا جاتا؟ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے جن کا ڈومین بنتا ہے میں ان کو آگاہ بھی کر رہا ہوں، اور آپ کے پروگرام کے توسط سے اگر آپ میرے خیال آپ کے پاس انفارمیشن تو ہوگی. آج جس جگہ پہ محنت کی گئی تھی، چاہے وہ گجر نالہ ہو، تقریباً اس میں ایسا کام ہوا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید ماضی میں کبھی بھی نہیں ہوا روڈ بنانے کے لیے. اور میئر کراچی کو اگر اختیار دے دیے جائے تو وہ روڈ بھی بن جائے. جو گجر نالہ ہے وہ تقریباً 18 کلومیٹر لمبا نالہ ہے اور وہ بہت اہم سرف کرتا ہے. یہ بھی ذہن میں رکھے گا یہ سارے برساتی نالے تھے، یہ اسٹرام واٹر ڈرینز تھے جو کہ برسات کے پانی کو لے کر جاتے تھے، یہ آج سیوریج نالے بن چکے ہیں. اس میں کراچی واٹر اینڈ سیوریج نے اپنے نظام کو مؤثر بنانے کے بجائے اس برساتی نالے کے اندر سیوریج کا نظام ڈال دیا. اور گجر نالے کے اطراف میں یا اس کے قریب میں نارتھ نازم آباد کے جو پرانے رہائشی ہیں وہ اس بات کے شاہد ہیں کہ یہ نالہ اتنا صاف ہوا کرتا تھا، شفاف ہوا کرتا تھا، یہاں پر مچھلیاں، اس کے اندر مچھلیاں ہوتی تھی. بالکل بالکل آج یہ سیوریج نالہ ہے. بالکل ایسے ہی. تو وہ بات بشیر صدیقی صاحب وہیں پہ پھر آ جاتی ہے لے دے کے کہ اداروں میں کوارڈینیشن نہیں ہے. ایک جو ادارہ ہے وہ دوسرے پہ ملبہ ڈال دیتا ہے یا وہ اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے. کچھ اسی طرح کی سچویشن ہے اور اس پہ بہت بڑا چیک ہونا چاہیے. جی ہاں بالکل، جس طرح ابھی ریحان صاحب بتا رہے تھے گجر نالے کے حوالے سے، یہ کراچی میٹرو کارپوریشن نے وہاں پر یہ کارروائی کی ہے انکروچمنٹ کے حوالے سے. وہاں پر بھی ڈفرینٹ ادارے، انہوں نے لیز تھی، یا کے ڈی اے کی لیز وہاں موجود تھی، سندھ کچی آبادی کی لیز موجود تھی، دوسری لوگوں کے پاس وہاں جو رہائشی تھے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک منظم مافیا ہے جو اس شہر کراچی پر ڈفرینٹ جگہوں پہ منظم ہو کے جو ہے وہ قبضہ کرتا ہے. اور جب تک اس مافیا کے ہیڈ کو یا ان کو سپورٹر کو نہ ہی پکڑا جائے گا تو یہ آج یہ انہوں نے یہ نالے کو چوز کیا، کل دوسرے نالے کو چوز کریں گے، پرسوں تیسرے نالے کو چوز کریں گے. جہاں آپ دیکھیے گا کہ کے ایم سی نے، کراچی میٹرو کارپوریشن نے جتنی بھی سرکل اور ریلوے کی زمین تھی وہ تمام کے تمام واگزار کرائی ہے. اس کے اندر آپ اگر ایک مشہور ایریا ہے کراچی کا جسے عرف عام میں مچھر کالونی کہتے ہیں، جی جی، ماری پور روڈ کے اوپر، وہاں پر باقاعدہ ہم نے 5 سے 7 ایکڑ کا رقبہ اور جو ہم نے واگزار کروایا ہے، وہ جو زمین تھی وہ کے پی ٹی اور ریلوے کی زمین تھی، وہ کراچی میٹرو کارپوریشن واگزار کرائی. گلشن اقبال میں اور ان تمام سرکل ریلوے ہم نے کلیئر کر کے دیا ہے سندھ گورنمنٹ کو، جو کہ آرڈر بائی سندھ گورنمنٹ تھے، جو فیڈرل گورنمنٹ کی جو ریلوے کی زمین ہے ہم نے کلیئر کر کے دیا ان کو. تو یہ سب کام جو کے ایم سی کے اینٹی انکروچمنٹ نے کر کے دیا. گائے بگائے جو بھی آرڈرز ملتے رہتے ہیں، ہم نے کے پی ٹی، واٹر بورڈ،
کہ اور دوسرے جتنے بھی سندھ گورنمنٹ کے ادارے ہیں سب کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں اور ان کی جو بھی تجاوزات ہوتی ہیں ہم ختم کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. لیکن بڑی شاہراہوں پہ بشیر صدیقی صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ تجاوزات ایک دفعہ ختم ہوتی ہے, اس کے بعد پھر تھوڑی ہی دیر بعد دوبارہ سے وہ لگ جاتی ہے. کچھ ایسی قانون سازی اس کے بارے میں بھی ضرور, جو آپ نے اس سے پہلے کہا تھا کہ 3 مہینے کی جیل ہو جائے یا کچھ ایسا ہو جائے ریحان صاحب کہ جس کے بعد پھر وہ کام کرنے سے ڈرے, لیکن اس غریب کو متبادل بھی فراہم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس غریب کو ہی کہ بیچارے کو جیل ہو, اس بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں کہ وہ کس جگہ پہ رکھا ہے, جو اس کو اس طرف ڈائیورٹ کرنے والے, اس کو وہاں پر جگہ فراہم کرنے والا منظم گروہ, وہ اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے نا. اس بیچارے غریب کو تو بیچارہ جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا, اس کو تو روزگار کی تلاش میں اس کو کسی مافیا نے وہاں پر جگہ فراہم کی. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے ایک رکشہ کھڑا ہوتا ہے, اس کے بعد دوسرے دن 4 ہو جاتے ہیں, پھر 10 ہو جاتے ہیں, پہلے ایک پتھارا لگتا ہے, اس کے بعد 4 ہوتے ہیں, پھر 10 ہو جاتے ہیں. مطلب تو یہ اس ٹائم پہ ادارے کیوں نہیں یہی بات آ رہی ہے اس میں. ابھی تو دیکھیں یہ ایک انیشیٹو شروع کی گئی ہے آنریبل سپریم کورٹ کے کلیئر ڈائریکٹیوز کے بعد. بہتر تو میری تجویز میرے اپنے خیال سے تو یہ ہونی چاہیے کہ مختلف ادارے جو کہ اسٹیک ہولڈرز ہیں, انکلوڈنگ ڈی ایم سی, انکلوڈنگ کے ایم سی, اینٹی انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ اور پولیس کا جو محکمہ ہے وہاں پر, ان اور ڈی سی آفس, ان چاروں اداروں کے جو متعلقہ ڈپٹی ڈائریکٹرز ہوں یا انسپیکٹر لیول پہ لوگ ہوں یا وہاں پر جو روٹ لیول پہ گراؤنڈ لیول پہ جو اسٹاف ہو, ان کی ذمہ داری ان کو تفویض کی جائے کہ یہ جگہ کلیئر کر دی گئی ہے. اس غریب کو اریسٹ نہ کریں, اس کو بیچارے کو جیل نہ کریں, ایکشن لینا ہے ڈپارٹمنٹل ایکشن, تو ان 4 اداروں کے لوگوں کے خلاف ایکشن لیا جائے. وہ بیچارہ کیوں سفر کرے صرف, وہ تو ان کی نیگلیجنس کی وجہ سے ہوگا نا. تو میرا تو خیال ہے کہ اس طرح کا مؤثر میکینزم, کیونکہ دیکھیں پھر ایک دوسرے پہ نہیں ڈال سکتے نا ہم. ہو سکتا ہے کہ ہمارا ڈی ایم سی کا اسٹاف کہیں پہ ملوث ہو سکتا ہے کے ایم سی کا ملوث ہو. اگر آپ بہتر کرنا چاہتے ہیں چیزوں کو تو ہمیں اپنی ذمہ داری لینی پڑے گی. ہمیں ہو سکتا ہے کیونکہ ہم پبلک ریپرزینٹیٹیو, ہم تو اپنے ڈومین سے آگے نکل کے بھی بات کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ پتھارے اور ان تجاوزات کی جب بات کی جاتی ہے تو یقیناً لا اینڈ آرڈر کی بھی بات کرتے ہیں, کیونکہ وہ بھی سفر کرتا ہے اس کی وجہ سے. وقت ہو گیا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہیں گے ناظرین, اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. تجاوزات پہ ہم بات کر رہے ہیں. بشیر صدیقی صاحب اور محمد ریحان ہاشمی صاحب میرے ساتھ پینل پر موجود ہیں اسٹوڈیوز میں. بشیر صدیقی صاحب, جیسے ریحان صاحب نے کہا کہ مؤثر میکینزم کی ضرورت ہے. جب ادارے ایک جگہ سینٹرلائز ہو کر کام کریں گے تو زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں کمپیریٹیولی, کہ وہ ڈفرینٹ ڈائریکشن میں اپنے اپنے طور پہ کام کریں, اپنے اپنے طور پہ جواب دیں. جی ہاں بالکل. اس سے پہلے جو ایسی تھا کہ تمام اداروں جو تھے وہ ایک لینڈ کنٹرول جو تھا وہ پورا ایک ہی آدمی کے فروغ تھا, جو بھی ایڈمنسٹریشن تھی جس کے پاس. جب یہ تمام چیزیں ایک اداروں کے سارے ادارے ایک آدمی کے پاس ہوں گے, ایک ایڈمنسٹریشن جو دیکھتا ہے, تو اس کو اپنے آرڈرز کو اوکے کرانے کے لیے, پاس کرانے کے لیے ضرورت نہیں پڑے گی کہ کسی اور ادارے, وہ بالکل ایک پلان بن جاتا ہے, تمام ایک ہی جگہ پہ جمع ہو کے یہ کام ہوتا ہے. جس طرح اب آپ دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ کے آرڈرز ہونے کے بعد دوسرے جتنے بھی ادارے ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو رہے ہیں, کیونکہ آرڈرز سپریم کورٹ کا ہے. جب یہ تمام ادارے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کے اب یہ جو کاروائیاں کر رہے ہیں وہ سکسیس ہو رہی ہیں. جن کاروائیوں میں ہر ادارہ اپنے اپنے طور پہ کام کر رہا ہے وہ جو ہے سکسیس نہیں ہوتی ہے. جیسے کچھ ابھی جو ریحان صاحب اور آپ ڈسکس کر رہے تھے اباؤٹ انکروچمنٹ, تجاوزات جو مافیا ہے وہ بڑی عجیب طریقے سے گیم کھیلتی ہے, جو پریشانی کے باعث پورے شہر کراچی کے عوام کو ہوتا ہے. سب سے پہلے گھیرنے سے وہ اس میں جو مافیا ہے مسجد ایک مسجد شروع کرتے ہیں, ایک مسجد بنا دی, ایک مدرسہ بنا دیتے ہیں. جب آپ ان کو ریموو کے لیے جائیں تو پھر ایک عجیب سی صورتحال ہو جاتی ہے کہ آپ کو پوری کراچی کے اندر صرف یہی جگہ نظر آ رہی ہے جہاں وہ نالوں پہ اور جو ایسی جگہ. میرا سوال پھر وہیں پہ آ جاتا ہے کہ جب وہ تعمیر ہو رہی ہوتی, دیکھیں ایک دن میں یا ایک رات میں تو تعمیر نہیں ہوتی, کیوں ریحان صاحب, وہ جب تعمیر ہو رہی ہوتی ہے تب ادارے کہاں ہوتے ہیں؟ دیکھیں میں وہی آپ سے, یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ایک مافیا سے کام کر رہی ہوتی ہے, ان کو تمام لوگوں کی سپورٹ ہوتی ہے. جب وہ ابھی ڈسٹرکٹ کے اندر, ڈسٹرکٹ ایسٹ کے اندر یہ جو 4 چھٹیاں تھیں محرم میں,
اس 4 چھٹی کے محرم کے دوران 4 دکانیں بن گئیں. ٹھیک. اس محرم کے دوران تمام انتظامیہ اس محرم کے پروگرام کو ارینج، تو وہ اس قسم کا پلان کرتی ہیں کہ 1-2 گھنٹے کے اندر پورا گھر تیار کر دیتی ہیں، 4 گھنٹے کے اندر رکھ تیار کر لیتے ہیں، مسجد کا بورڈ لگ جاتا ہے. مطلب یہ یوز کرتے ہیں، ان کے پاس طریقہ کار ہے، مافیاز ہیں، ان مافیاز کے پاس آئیڈیاز ہیں ایسے عجیب وہ، تو یہ کام ہو رہا ہے. اچھا یہ شہر کراچی کو ہی چنا گیا ہے اس کام کے لیے. مطلب آپ کا کہنے کا مطلب ہے ٹرینڈ ہیں یہ بہت زیادہ. تو بشیر صدیقی صاحب آپ کے ادارے میں بھی تو ٹرینڈ لوگ ہیں نا، آپ کے ادارے میں بھی تو قانون ہے، مطلب آپ بھی تو کام کر رہے ہیں. تو اب مطلب سپریم کورٹ کے آرڈرز کے بعد ہی یہ ساری کارروائی، یہ ساری باتیں شروع ہوئیں، اس سے پہلے کیوں نہیں یہ کام ہوئے؟ ادارے تو اس وقت بھی موجود تھے. ادارے تو اس وقت بھی موجود تھے، لیکن سپریم کورٹ کے بعد تمام ادارے ایک پلیٹ فارم پہ آ رہے تھے. ان میں کوارڈینیشن ہوئی ریحان صاحب؟ بالکل درست ہے یہ بات کہ سپریم کورٹ کی کلیئر ڈائریکٹیوز کے بعد اور میئر کراچی سے استفسار کرنے کے بعد میئر کراچی کو اس تمام ایکٹیویٹیز کی ذمہ داری سونپنے کے بعد وہ آٹومیٹکلی وہ تمام چیزیں میکینزم جو ٹولز اور جو میکینزم چاہیے وہ میئر کراچی کے زیر استعمال آ گئے خود بخود. اب وہ چیز جو کہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچ پا رہی تھی، آپ کو گڈھا کرنا ہے لیکن بیلچہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے. گڈھا کرنے کا جب آپ سے پوچھا جا رہا ہے تو سپریم کورٹ میں نے اب بیلچہ بھی فراہم کر دیا ہے کہ اب وہ جو کام کرنا ہے وہ مکمل ہو سکے گا. لیکن اس کو دور رس نتائج کے لیے، اس کی سسٹینیبلٹی کے لیے قوانین میں ترمیم کی ضرورت ہے. SLJ 2013 میں ضرورت ہے. بالکل قوانین میں ترمیم کی ضرورت ہوگی، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ کہ جہاں نگاہ اٹھاؤ وہاں پہ کچرا ہے. اور مطلب کراچی وہ رہا ہی نہیں جو ہمارا کراچی ہوا کرتا تھا. کیسے رہے گا کراچی آپ کا وہ کراچی جو کراچی 50 سال پہلے بیرن تھا؟ اس کراچی کو موجودہ کراچی بنانے میں، روشنیوں کا شہر بنانے میں، یہ 70 سال پہلے کیا تھا کراچی؟ کراچی یہ آج کا کراچی تو نہیں تھا نا. تو کراچی کے جو پرماننٹ ریزیڈنٹس ہیں، کیا ان کا دل نہیں جلتا ہوگا اس کراچی کو دیکھ کر؟ کراچی کو لوٹ کا مال سمجھنے والوں نے کراچی کے ساتھ کیا استحصال نہیں کیا؟ کیا کراچی جو 68% اپروکسیمیٹلی اور 88% جو ریونیو جنریٹ کر کے دے رہا ہے پورے پاکستان کو، کیا کراچی کو ان ریٹرن کراچی کا وہ اس میں سے کچھ چنک مل رہا ہے؟ کیا یہ اداروں پہ کرٹیسائز تو کیا جا رہا ہے؟ وہ ادارے جن کے بیچاروں کا ڈائریکشن سیٹ نہیں ہے، جن کے پاس ایکوپمنٹ نہیں ہے، جن کے پاس آپ توقع کر رہے ہیں کہ ایک عمارت میں آگ لگی ہوئی ہے اور جس کی آگ بجھانے کے لیے کم از کم 5 فائر ٹینڈرز چاہیے، آپ کے پاس ایک فائر ٹینڈر ہے. وہ بھی 16 منزل سے اوپر نہیں جا سکتا. یہی بات کر رہا ہوں. توقعات تو بہت ہیں، مگر ان توقعات کو پورا کرنے کے لیے جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اس کو بھی ریئلائز کرنا پڑے گا. کراچی کے اوپر حق جمانے کے لیے، کراچی کے اوپر سیاسی گد بن کر آنے کے لیے، کراچی کی لاشوں پر سیاست کرنے کے لیے، کراچی کے پانی پہ، کچرے پہ. اب میں سوال کرتا ہوں یہ کہ کیا کراچی کے کوٹا سسٹم کے اوپر جس طرح ہم MQM لب کشائی کرتی تھی، کیا کوئی اور کرے گا؟ کیا محصورین کے اوپر بات کرے گا؟ کیا کراچی کے نوجوانوں کے لیے جاب کے لیے یہاں ہم بات کر رہے ہیں اداروں کی کارکردگی پر، ٹھیک ہے، KMC اور DMC. جس بیچارے ادارے کو تنخواہ پوری نہیں مل رہی اس سے آپ کیا توقع کرتی ہیں؟ جس کے فائر بریگیڈ ڈپارٹمنٹ کے لوگ احتجاج کر رہے ہوں تنخواہ نہ ملنے پر، یا DMC کے اساتذہ کی ہو یا دیگر اداروں، مطلب دیگر جو ہمارے ڈپارٹمنٹ ان کے لوگوں کی تنخواہیں پوری نہ مل رہی ہوں، تو آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ وہ بیچارہ موٹیویٹڈ کام کرے گا؟ وہ تو بیچارہ اپنے اگلے دن کے کھانے کا اس کے لالے پڑے ہوئے ہیں اس ملازم کے، اس کو آپ موٹیویشن کہاں سے دیں گے؟ میں چلے سوال کرتا ہوں، ان کے 2-3 لوگ زخمی ہوئے، ایک آدمی شہید ہوا، کیا اس کا قاتل گرفتار ہوا؟ اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کے اندر وہ شہید ہوا تھا آپ کا ڈپٹی ڈائریکٹر، کیا گرفتار کیا گیا؟ کیا نشان عبرت بنایا گیا؟ کیا اس مافیا کے خلاف ایکشن لیا گیا؟ کتنے لوگ گرفتار ہوئے؟ کتنے لوگ چھوٹ گئے؟ کتنے لوگ معذور ہوئے؟ ان کے معذور لوگوں کا ان کو روزگار کے لیے ٹھیک ہے. بہت سارے جو مسائل ہیں وہ اپنے محکمہ جاتی مسائل بھی ہیں اور بہت سارے سوالات ہیں جو یہاں پر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. مزید بھی بات کریں گے لیکن وقت ہو گیا ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ ریحان ہاشمی صاحب اور بشیر صدیقی صاحب پینل پر موجود ہیں. بشیر صدیقی صاحب, اداروں کے اپنے اندرونی مسائل ہیں اور عوامی شکایات ہیں جن کے حل کے لیے اقدامات کی بہت زیادہ ضرورت ہے.
آپ نے کوئی شکایات سیل یا کوئی ویب سائٹ یا ایپ کوئی ایسی انٹروڈیوس کرائی ہے جس پر عوام ڈائریکٹلی آپ کے ادارے کے ساتھ لنک اپ کر سکیں؟ جی ہاں بالکل، میئر کراچی صاحب نے سب سے پہلے ہی اسی پر ایک کام کیا ہے، اور ایک ویب سائٹ ہماری موجود ہے جو پوری کراچی میٹروپولٹن کارپوریشن کے ہر ادارے، جو بھی اس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے اس کے پاس میئر صاحب کے پہلے وہ اپلیکیشن میئر صاحب کے پاس آتی ہے، اس کے بعد وہاں سے تمام جس یعنی کہ ڈپارٹمنٹ کی شکایت ہے پھر وہ اس کے پاس جاتی ہے، اور وہ اس پہ اس کے فیڈ بیک دیتے ہیں کہ ود ان ویک یا 8 سے 10 دن میں اس کا فیڈ بیک واپس جاتا ہے کہ ہم نے یہ کام کر دیا یا اس کی شکایت دور کر دی یا کیا مسائل تھے۔ وہ یہ کہ کراچی میٹروپولٹن کارپوریشن میں میئر کراچی کے آنے کے بعد بہت چینجنگس ہوئی ہیں، بہت زیادہ کام ہوا ہے، خاص کر ایک الگ ایک ادارہ بنا دیا گیا ہے جو کہ اسی کو مینٹین کرے گا، ہر شکایت کنندہ کو اس کو بتائے گا کہ بذریعہ ای میل کہ آپ کا جو ہے یہ کام ہو چکا ہے، اور یعنی کہ اس کی شکایت کا فیڈ بیک اس کو ملتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ریحان ہاشمی صاحب، فنڈز کی کمی ہے، یقیناً مسائل بہت زیادہ ہیں، لیکن انہی مسائل اور انہی کم وسائل میں رہ کے ہمیں بہت سارا کچھ کام کرنا ہے، یقیناً ہم اس سے اپنا دامن نہیں بچا سکتے۔ آپ نے بھی کچھ اس قسم کی ویب سائٹس یا ایپس وغیرہ انٹروڈیوس کرائی ہیں آپ کے ادارے میں بھی؟ دیکھیں، باوجود اس بات کے کہ ہمیں ڈی ایم سی سینٹرل کو بالخصوص جو کہ پاکستان کا آبادی کے تناسب سے سب سے بڑا ضلع کہلاتا ہے، جہاں پر ملازمین کی تنخواہیں بھی پوری نہیں دی جا رہی ہیں، جس کو ہم نے نہ صرف آنریبل واٹر کمیشن کو جمع کرایا ہے بلکہ سیکریٹری بلدیات کو بھی جمع کرایا ہے۔ ہم پر امید ہے کہ شاید نئی گورنمنٹ آئی ہے اور سعید غنی صاحب اس کے اوپر ہمدردی سے دیکھیں گے، اس کو ریکنسیڈر کریں گے۔ ہم نے ایکسکیوز نہیں بنایا، ہم نے وسائل کی کمی کو ایکسکیوز کبھی بھی نہیں بنایا، ہم نے کام کو جاری رکھا۔ اس کی پیس ہمارے مطابق نہیں ہے، اس کی پیس ہمارے لوگوں کے توقعات کے مطابق نہیں ہے۔ ایم کیو ایم کی جو پالیسی تھی اور ہوم ورک تھا لوگوں کو سہولت دینے کا، اس کے مطابق نہیں ہے، مگر باوجود اس بات کے کہ ہم نے وہ ایکسکیوز نہ بنا کر سب سے پہلا ہم نے جو پالیسی بنائی تھی کہ واٹر اینڈ سیوریج کے مسائل حل کریں، ہم سے پرٹین نہیں کرتا، سیوریج کے معاملات ہم سے پرٹین نہیں کرتے، اس کے باوجود بھی سیوریج کی وجہ سے جو مسائل ہو رہے تھے 80% مسائل سیوریج کے ہم نے ریزالو کیے ہیں ان کوآرڈینیشن وتھ جو کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ۔ اچھا، اب ریونیو جنریشن کا میں سمجھتا ہوں کہ شاید پاکستان کا واحد ڈسٹرکٹ ہے، واحد ضلع ہے جس نے جی آئی ایس بیس سروے کیا ہے۔ ہمارے پاس جی آئی ایس بیس سروے موجود ہے، ہم نے ریونیو کے میکینزم کو ٹرانسپیرنٹ اور مؤثر بنانے کے لیے جی آئی ایس بیس سروے، اور وہاں سے ہمارے پاس صرف ایک ٹیکس کلیکشن جو کہ ٹریڈ لائسنس کے حوالے سے اس کو ہم جی آئی ایس کے اوپر کنورٹ کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے جیو فینسنگ یا جس کو کوآرڈینیٹ سیٹ کرانے کی بات کرتے ہیں، ہمارے پاس ہمارے پارکوں کے جیو فینسنگ موجود ہے، ہمارے اسکولوں کا موجود ہے۔ ہم ایویلیویشن کرتے ہیں گاربیج ڈسپوزل، گاربیج لفٹنگ کیپیسٹی اور جو لیک ہے اس میں، اس کو انالیسس کرنے کے بعد ہی ہم کرتے ہیں، ورنہ جس ضلع کو 6 کروڑ روپے مہینے کا ڈیفیسٹ ہو وہ تو کولیپس کر جائے گا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، اچھی مینجمنٹ، ٹیم ورک کے ذریعے ہم جتنا بھی چلا سکتے ہیں میکسیمم چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ضرورت تو بہت ساری چیزوں کی ہے، لیکن ہمارا کانفیڈنس ہم پر ہی اس لیے زیادہ بڑھ گیا کہ جب ان نامساعد حالات میں ہم اتنا بہتر کام کر سکتے ہیں، تو اگر ہمیں 0.5% جو مشرف دور میں دیا جاتا تھا اس کا 0.5% بھی دے دیں تو ہم اس سے 4 گنا زیادہ شاید پرفارم کر سکیں۔ تو ہم تو بہت کانفیڈنٹ ہیں، لوگوں کی سپورٹ ہے، لوگ بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، لیکن لوگوں کو عوام تکلیف میں ہے، وہ پوچھنا چاہتے ہیں ارباب اختیار سے کہ کراچی نے قصور کیا کیا ہے، کراچی کو اس کا ڈیو رائٹ کیوں نہیں دیا جا رہا۔ کراچی بجلی ٹیرف ڈٹرمائن کرتا ہے نیپرا، کراچی کے صارفین کے اوپر 2 روپے زیادہ پر یونٹ چارج کر دے، پانی نہیں ملے گا تو کراچی والوں کو نہیں ملے گا، لوڈ شیڈنگ کا بھگتنا پڑے گا، کراچی والوں کو بھگتنا پڑے گا۔ تھوڑا سا موضوع سے ریحان صاحب، یہی موضوع ہے، کراچی کے مسائل اپنی جگہ ٹھیک ہے، اور ان میں یقیناً جو ہے وہ لنک ہے ایک دوسرے، ہر مسئلہ جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ لنک ہو رہا ہے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ آپ گجر نالہ اٹھا کے دیکھ لیں یا آپ کو ریلیٹڈ اس لیے قطع کلامی جی تجاوزات جو ڈال رہے ہیں، ذرا پوچھا جائے کہ ان کے اوپر کنڈا کون ڈالتا ہے؟ لائٹ استعمال کر رہے ہیں،
ٹھیک ہے. ان کی لائٹ کا بل کون ادا کر رہا ہے؟ عام کراچی والا بل ادا کر رہا ہے. یہ اگر وہ جتنے بھی پتھارے جتنے بھی انکروچمنٹ انڈیزگنیٹڈ انریکگنائز آبادی یا کہیں پر پتھارے ہیں ان کی لائٹ بھی تو استعمال کر رہے ہیں نا وہ. ٹھیک ہے. ان کا کچرا کون اٹھا رہا ہے؟ کچرا اٹھانے کے لیے ہم مصیبت اس کو اٹھائیں لیکن اس کو لگانے کے لیے مافیا اس کو منظم انداز میں کرے. وہ صارفین ادا کر رہے ہوتے ہیں اس کے جو کہ کراچی کا ٹیکس بھی پے کر رہے ہیں, کراچی کے لوگ جو ٹیکس بھی ادا کر رہے ہیں اور ان تمام چیزوں کو بھگت بھی رہے ہیں ایکسیس. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ریحان ہاشمی صاحب. بشیر صدیقی صاحب, مختصر سا وقت ہمارے پاس رہ گیا, کچھ آپ کہنا چاہیں, کوئی میسج دینا چاہیں؟ دیکھیے اس شہر کراچی کے اندر عام عوام جتنی بھی کراچی کے رہنے والے لوگ ہیں اور وہ اس تجاوزات سے تنگ ہیں کراچی میں, اور صرف کراچی میٹرو کارپوریشن جو اینٹی انکروچمنٹ ٹیم ہے وہ پورے 6 ڈسٹرکٹ کے اندر اپنی کارروائیاں کر رہی ہیں. باقاعدہ ان کی شکایت سیل ہیں, ہر ڈویژن میں ایک اینٹی انکروچمنٹ کا ڈپٹی ڈائریکٹر اپنے اسٹاف کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور وہ کارروائیاں ڈیلی کی بنیاد پہ ہماری جاری ہیں. ہم صبح دوپہر شام رات کارروائیاں کر رہے ہیں. اب ہماری ان کارروائیاں تیز جو ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد بہت تیز ہو جائیں گی, اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ جب یہ تمام ادارے ایک ساتھ بیٹھیں گے تو بہت زیادہ ہم جو ہے کام بھی کریں گے اور اس کراچی شہر میں تجاوزات میں کمی آئی. ٹھیک ہے, اور جو مزید جو بگاڑ ہے وہ اب نہیں ہوگا بلکہ ہم شاید بہتری کے ساتھ جائیں گے, بہتری کی امید یقیناً کی جا سکتی ہے. بہت شکریہ بشیر صدیقی صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے, بہت شکریہ محمد ریحان ہاشمی صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے, بڑا قیمتی وقت آپ نے ہمارے پروگرام کو دیا. ناظرین, محکمہ جاتی مسائل حل طلب ہیں یقیناً, اور وسائل کی کمی کا شکار یہ ادارے حکومت سے بھی شاکی نظر آئیں. ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کی ضرورت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.